الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی مشکل کشا حاجت روا داتا دستگیر غوث عالم اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص لائق اور زیب ہے۔
درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا اشرف الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء امام کائنات تاجدار مدینہ میرے اتوال پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ ہستی تے معزز سامعین اکرام، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور پردے کے اندر میری عزت مآب ماؤں اور بہنوں، سب تو پہلے تا اللہ دا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ جے رب العالمین نے سکوں جمعہ صحیح معنی اندر صحیح وقت تے ادا کرنے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورۃ التکاثر کے اندر ہی بات کا تذکرہ فرمائے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ نے تواڈے کولوں اپنی ایک ایک نعمت کے متعلق ضرور سوال کرنے میں، ہر نعمت کے متعلق میں اللہ نے قیامت والے دن سوال کرنے پوچھنے۔ ہاتھ بھی اللہ دی نعمت ہے، کان بھی اللہ دی نعمت ہے، زبان بھی اللہ دی نعمت ہے، اکھاں بھی اللہ دی نعمت ہے، اے پیر بھی اللہ دی نعمت ہے، اے ہوا بھی اللہ دی نعمت ہے، پانی بھی اللہ دی نعمت ہے، زندگی بھی اللہ دی نعمت ہے۔ یعنی جتنیاں نعمتاں میں اللہ نے عطا فرمائیں تو آپ کو دنیا دے اندر اون ہر ایک ایک نعمت دے متعلق میں اللہ قیامت والی دوارے کے سوال کرے سا پوچھ سا تے توارے کو پوچھاں جو میں اللہ نے نعمت عطا فرمایا انہاں نعمت کو کیویں تساں انہاں کو استعمال کیتے اور کتھاں استعمال کیتے وے میں اللہ نے قیامت والے توارے کو سوال کرنے بھی۔ اور ایک حدیث مبارکہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے کہ اے میرے صحابہ اکرام دی جماعت، اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمت ہے، اگر تسا اللہ دی نعمتیں کو لکھو شمار کرو، لکھنا چاہو تعداد گننا چاہو اللہ دی نعمتیں کو تسا لکھ نہیں وے سکتے۔ نبی پاک نے فرمائے جتنا دنیا دی اندر زمین تے پانی ہے سارے پانی کو سیاہی بنا کے تے جتنے درخت ہیں سارے کو کلمہ بنا کے تساں جے اللہ دی نعمتیں کو لکھو اے سیاہی مک ویسی اے کلمہ ترٹ ویسن مک ویسن اور تساں ایویں 7 دفعہ کرو، 7 دفعہ سیاہی بناؤ، 7 دفعہ سیاہی مکے، 7 دفعہ کلمہ ختم تیون، 7 دفعہ ٹرائی کرن تو بعد بھی جتنا اللہ جا نعمت ہے تساں اللہ دی کئی نعمت کو شمار نہیں کر سکتا، بے بہا نعمت ہے۔ اور قرآن پاک بھی اللہ پاک نے فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تساں میں اللہ دی نعمتیں کو گننا چاہو تساں شمار نہیں کر سکتے، تواڈے واسطے دی گال نہیں، تواڈے واسطہ روگ نہیں، میں اللہ دے جسم کے اندر ہی اتنا نعمتیں جوڑ اتنے بے بہا ہے کہ تساں انہاں کو بھی گننا چاہو تو تساں نہیں گر سکتے۔ اے وال بھی اللہ دی نعمت ہے، اگر تساں انہیں والے دی تعداد گننا چاہو تو توارے کے والے تعداد بھی نہیں گرنی بڑی۔ اگر تساں اپنی زندگی دے ایک ایک لمحے کو گننا چاہو اور اپنی زندگی دے آخری ساتھ تک سارے معاملات کٹھے کرنا چاہو تساں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی میں اللہ جا بے بہانے تک تساں شمار نہیں کر سکتے۔ میں انہیں ہر نعمت دے جو ایک نعمت دا تمہارے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا، ایک نعمت ایسی ہے جڑی نعمت دے نال معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، ایک نعمت ایسی ہے جڑی نعمت دے نال اسلام کو اللہ عزت عطا فرما سکتے، ایک نعمت ایسی ہے جڑی نعمت دے نال قوم ترقی پا سکتی ہے، ایک نعمت ایسی ہے جڑی نعمت دے نال انسان دی دنیا بھی بن سکتی ہے، انسان دی آخرت بھی بن سکتی ہے۔ او نعمت کیڑی ہے؟ او نعمت انسان دی جوانی دی نعمت۔ جو کام انسان جوانیت کر سکتے او کام انسان بچپنت نہیں کر سکتا، جو کام انسان جوانیت کر سکتے او کام انسان بڑھاپے دی عمرت نہیں کر سکتا۔ اور نوجوان دا کردار ہوندے، اگر نوجوان اپنے قوم کو ترقی دینا چاہے جوان ترقی دیوا سکتے، اگر جوان اپنی قوم واسطے زوال دا سبب بننا چاہے اپنی قوم کو زوال دی طرف گھیر کے مان سکتے، اگر جوان اپنی جوانی کو دین اسلام دے مطابق گزارے
تو انسان او جوان اپنی جوانی دی نعمت دے ذریعے اللہ تعالیٰ دے دین کو بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچا سکتے۔ جتنے بزرگ بیٹھے ہو، اے جوانی ایسی نعمت ہے، بندہ اگر اکھیں پلاسٹک اکھیں دوجھا لوانا چاہے یا اینک لوا کے اپنی دید صحیح کرانا چاہے کرا سکتے۔ اگر بندہ ٹر نہ سکتا ہوئے، بندہ پلاسٹک دی لت لوا کے بندہ چل سکتے۔ اگر بندہ باہوں دی نہ ہوئے، بندہ بعدوں پلاسٹک والی لوا سکتے۔ بندے دا کوئی مسئلہ ہے، ہر مسئلہ حل تھی سکتے، ہر چیز واپس آ سکتی ہے۔ اصل تو نہیں آ سکتی لیکن ان دی کاپی ضرور آ سکتی ہے۔ لیکن جوانی ایک ایسی شے، بندہ چاہے ساری دنیا دی دولت لا لے، ساری کائنات لا لے، سارا مال خرچ کر دے، جیڑی ان دی جوانی دا لمحہ گزر گئے، او جوانی والا لمحہ بندہ اپنا واپس گھن کے نہیں آ سکتا۔ اپنی جوانی کو رب دے دین دے نال جوڑ، اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر دے حکم دے مطابق گزارو۔ میں تمہارے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا، اللہ تو دعا ہے اللہ پہلے میں کو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے، سارا سننا سناونا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرماوے، سن کے اللہ سکو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرمائے۔ اللہ فرمائے دے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسا سارے رل کے، ساری دنیا رل کے، سارے مخلوق رل کے میں اللہ دی نعمتیں کو لکھنا چاہو شمار نہیں میں کر سکتے، لکھ نہیں میں سکتے۔ اللہ جہاں بے بہا نعمتیں، اللہ جہاں بے بہا نعمتیں، لا تعداد نعمتیں، ذرا توجہ کریں دے وجہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، کل قیامت نہیں ہونے، اللہ دی عدالت لگی ہونی ہے، اے بندہ اللہ دی عدالت جایا کھڑے۔ نبی پاک نے فرمائے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل، اے بندہ اللہ دی عدالت جایا کھڑے، جے تک بندہ اللہ دی عدالت کھڑا تھی کہ اللہ دی عدالت کھڑا تھی کہ اللہ کو 5 سوالوں دا جواب نہ دے سی، اے بندہ قدم نہ ہلا سکسی، پیر نہ ہلا سکسی، اپنی مرضی نال قدم نہ ہلا سکسی جب تک اللہ دی مرضی نہ ہو سی۔ پہلا سوال ہونے ان عمرہی فیما فنا، اپنی زندگی کتھا گزار کے ہیں۔ دوجا سوال ہونے وان شبابہی فیما ابلا، اپنی جوانی کتھا گزار کے ہیں۔ میں اللہ نے جوانی جے نعمت عطا کی دیئے، یہ جوانی کو کتھا گزار کے ہیں۔ میں اللہ نے جوانی جے لمحے عطا کی دیئے، یہ جوانی کو کتھا گزار کے ہیں۔ وہ دنیا کا نات دے لوگوں میں دسنا چاہنا اپنی جوانی میں بڑھو جویں اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ دی جوانی ہے، اپنی جوانی میں بڑھو جویں اللہ دے پاک پیغمبر دے بلال دی جوانی ہے، اپنی جوانی میں بڑھو جویں اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف دی جوانی ہے، اپنی جوانی میں بڑھو جویں حضرت عبداللہ بن عباس دی جوانی ہے، اپنی جوانی میں بڑھو جویں حضرت ابو ہریرہ دی جوانی ہے۔ انہیں حضرت توجہ کرے دے وجہ ہر معاشرے کو ترقی دے ونے جوان دا کردار ہے، ہر معاشرے کو سوال پاؤں والے جوان دا کردار ہے۔ میں تھوڑے کیسے جوان نال ملاقات کرانا چاہنا، اللہ دے پاک پیغمبر دا دور ہے، نبی پاک نے اعلان فرمائے اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، سارے صحابہ کرام کو اللہ دے پیغمبر مخاطب پہ فرمائے دن اے میرے صحابہ کرام دی جماعت جلدی دے نال تیاری کرو، جلدی دے نال سارے تیاری کر گنو جی اللہ دے پیغمبر کیلی شہدی تیاری کرنی ہے، میدان جہاد کے اندر ونجن دی تیاری کر گنو، میدان جہاد کے اندر لڑائی کرن دی تیاری کر گنو، میدان جہاد کے اندر جنگ لڑن دی تیاری کر گنو۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک ایسا جوان صحابی ہے جینا اپنے گھر دے اندر موجود ہے، اپنی بیوی دے نال بیٹھا ہویا ہے، پہلی رات نویں نویں شادی تھئی ہے، اے اپنی بیوی کول بیٹھا ہویا ہے تے پیار تے محبت
دیا باتاں تھیاں پہن ایویں اچانک نبی پاک دا اعلان جو سنے نے اللہ دے پیغمبر جہاد واسطے سرے دے کڑیاں نے اے اللہ دے نبی دا صحابی اپنی جوانی دی خواہش کو نہیں رہدا اپنی بیوی دی فکر نہیں کردا اپنے گھر دی فکر نہیں کردا ایویں دوڑ پے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان سن کے ایویں بھج پے نبی پاک دا اعلان سن کے بھجدا بھجدا میدان جہاد دے اندر چلا گئے بیوی رکیندی رہ گئی ہے گھر والے رکیندے رہ گئے اے یار منجن دی ضرورت نہیں اے پیارے صحابی اے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی منجن دی ضرورت نہیں موقع بھلا آمنے جہاد دا بھلا آمنے میدان جہاد جنگ کرن دا بھلا کوئی موقع سی نبی پاک نے اطاعت فرما برداری کرن دا بھلا کوئی موقع سی بھلا لگے ونے لیکن حضرت حنظلہ فرمائے دن میں قربان ونجا میری جوانی میں اپنی جوانی کو کیا کروں جی میں نبی پاک دے حکم کو سن کے اپنی جوانی دی فکر کرن لگ ونجا میں اپنی جوانی کو کنے کرے ساں جی نبی پاک دا فرمان آونے والوی میں گھر دے اندر بیٹھا رہا حضرت حنظلہ دی نوی شادی گئی پہلی رات اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی نے جی میں نبی پاک دا اعلان سنے ایویں دوڑ پہ میدان جہاد دی طرف بھج پین میدان جہاد دی طرف جڑے ویلے صحابی میدان جہاد دے اندر آ گئے نبی پاک علیہ السلام دا اعلان سنے سی حالانکہ اگر صحابی رسول چاہے اجازت گھن کے گھر بھی بہ سکتا بھئی اللہ نے بھئی پہلی دیوار ہے حالی ہون شادی تھی تے اجازت دیو میں اگلے مار کے توارے نال شریک تھی ویسا لیکن نہیں کوئی فکر نہیں اپنی جوانی دی فکر نبی پاک علیہ السلام نے فرمان دیئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد دے اندر شامل تھی گئے اے نبی پاک دا صحابی میدان جہاد دے اندر شامل تھی گئے باقی صحابہ کرام بھی موجود ہیں حضرت حنظلہ لڑدا اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی میدان جہاد دے اندر لڑدا شہید تھی میں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ موجود ہیں میدان جہاد دے اندر جنگ تھی چکی ہے اے صحابی حضرت حنظلہ جڑے والے شہید تھی گئے اندی بیوی دے کرنے جو بات پہنچیے پیغام پہنچے کہ توانے سر دا تاج شہید تھی گئے کون شہید تھی گئے جدی نوی شادی تھی گئی کون شہید تھی گئے جڑا اپنے بالے کو چھوڑ کے کون شہید تھی گئے جڑا اپنی جوانی دی فکر نہیں کی دی کون شہید تھی گئے دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر دے فرمان دی فکر ہے اپنی خواہشات دی فکر کوئی نہ اپنے یاریں دی فکر کوئی نہ اپنے بالیں دی فکر کوئی نہ اپنی بیوی دی فکر کوئی نہ اپنی زندگی دی فکر کوئی نہ اپنی جوانی دی فکر کوئی نہ نبی پاک دی صحابیہ میدان جہاد دے اندر آ گئی ہے آ کے گزارش کرن دی اللہ دے پیغمبر میں کو پتہ لگے میرے سر دا تاج شہید دے گئے میں کو پتہ لگے کہ میرے سر دا تاج شہید دے گئے نبی پاک علیہ السلام کو آکھن لگی اے اللہ دے نبی میں تو آدھے کے گزارش کرنا چاہنی ہوں جی کیا گزارش کھین کے آئی ہے اے اللہ دے پیارے رسول میرے سر دا تاج میرے نال حق زوجیت ادا کر کے بیٹا میں تو آدھا جو اعلان سنے نے غسل کرنا یاد نہیں لیا غسل کرنا بھول گئے تو آدھے اعلان تو بعد میرا حسن بھی یاد نہیں لیا تو آدھے اعلان تو بعد شادی والا پیار میں یاد نہیں لیا تو آدھے اعلان تو بعد میرا پیار بھول گئے اے اللہ دے پیارے رسول ہی میں جلدی دنال میدان جہاد دے اندر چلے ہیں اللہ دے پیغمبر حق زوجیت ادا کی تھی بیٹھیاں لیکن غسل کوئی نہ کر کے آئے میں گزارش کریں دیا شہیدیں کو غسل نہیں دیتا میں لیکن میرے سر دے تاج کو غسل لے لیے نبی پاک نے جڑے والے پاس سنیے اللہ دے پیغمبر دے اکھے جو آنسو جاری تھی گئے وہ قربان جمع حنظلہ اپنی جوانی دی فکر نہیں کی تھی سالے جوان
سالاں سال گزر گئے نبی پاک دے فرمان سن دیا ہویا سالے نوجوانے کو سالاں سال گزر گئے نبی پاک علیہ السلام دی حدیثاں سن دیا ہویا سالے جوانے کو سالاں سال گزر گئے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان سن دے لیکن عمل کرنا گوارا نہیں کرنے ایک جوان یہ نوی نوی شادی تھی ہے لیکن اپنی جوانی دی فکر نہ کی تھی اللہ دے پیارے پیغمبر میرا سونا صاحبی میرا سر دا تاج غسل کوئی نہ کر کے آیا وہ کو غسل لے لیوے نبی پاک باتاں سن دے کڑے اللہ دے پیغمبر دے آنکھیں جو آنسو آ گئے نبی پاک رومن لگے اللہ دے نبی تساں کیوں رون دے ہو تساں کیوں آنکھیں جو آنسو پکڑے دے ہو نبی پاک نے فرمائے اے حنظلہ دی بیوی میں بھی حیران میں بھی ذرا تعجب چاوی آج میں اپنے اکھیں دے نال مندر دے دا کرامی جویں حنظلہ نے اپنی جوانی دی فکر کی تے بغیر میں اللہ دے نبی دے فرمان کو سن کے میدان جہاد چلے آیا تے حضرت حنظلہ کو اللہ دے ملائکہ جنت دا پانی چاہ کے دنیا تے غسل دے والا ودے جنت دے فرشتے غسل دے والا جنت دا پانی چاہ کے حضرت حنظلہ کو زمین تے کیوں ہیں کیونکہ حضرت حنظلہ نے اپنی جوانی دی فکر نہ کی تھی میں نبی پاک دے فرمان کو سن کے قربان تھی گئے رب نے فرمائے اے ذات آج تک میں کئی شہید کو عطا نہیں کیتا جڑا اعزاز میں آج حضرت حنظلہ کو دینا پیا آج تک جنت پانی نال کئی شہید کو غسل نہیں دیتا گیا لیکن میں اللہ بھی اپنے فرشتے کو بھیجے نا ونجو حضرت حنظلہ نے جی میں اپنی جوانی قربان کی دیئے میں رب دا حکم ہے جنت دا پانی چاہونیو تے جنت دے پانی نال حضرت حنظلہ کو غسل لے انہیں ذرا توجہ کر رہے ایک یہ نبی پاک علیہ السلام دا صحابیہ ہر بات سارے علم میں موجود ہے سارے جوانے کو پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے نماز پڑھنی ہے لیکن نماز دے قریب نہیں آنے احادیثاں سنے ہوئے ہیں قرآن دا پتہ ہے احادیثاں پڑھی بدے ہیں لیکن نبی پاک دے فرمان دی اطاعت کرنا گوارا نہیں کرنے شوق کھا گئے یاریں جا خواہشات کھا گئے محبتاں کھا گئے عشق کھا گئے سوشل میڈیا کھا گئی ہے تباہ تھی گئے سارے معاشرہ دا جوان کلمہ گو مسلمان رب دے دین کو بھول کے دنیا دے یورپ اور دنیا دے غلیظ انسان دی طرف انہاں کو اپنا ایڈیل تے نمونہ بنا کے جیسے جو سارے گھر زوال نہ آوے سارے گھر بے برکتی نہ آوے سارے گھر رب دی رحمت نہیں آندی انہی وجہ جو ہے اساں اپنے جو نوجوانے کو اساں گندے کماں دا نظر کیتا ہوئے اساں اپنے جوانے کو گندے معاشرے دی نظر کیتا ہوئے اساں اپنے جوانے کو یورپ دی نظر کیتا ہوئے نہ ساکوں فکر ہے نہ سارے جوانے کو رب دے دین دی فکر ہے توجہ کرائے بولا او بھی جوانن میں ایک ایسے جوان نال پارا تذکرہ کرانا چاہنا تیرا اللہ دا رسول ہے اللہ دا پیارا پیغمبر ہے اللہ دا سونا نبی ہے کہ جیندے نام دے جیندے حسن جیاں حسن دنیا جیندے جیاں حسین دنیا کوئی نہ جیندے جیاں خوبصورت کوئی نہ دنیا دے اندر او نبی اللہ تعالیٰ دا پیارا رسول حضرت یوسف علیہ السلام توجہ کرائے ذرا قرآن پاک کے اللہ پاک نے ذکر فرمائے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہوں والا قرآن پیا اعلان فرمے دے اللہ پاک فرمے دے یاد کرو علماء قرآن پاک چاہ کے مطالعہ کرو ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کو جڑے میرے زلیخہ نے بن کمرے دے اندر سجا دعوت دے دے کھڑی اے یوسف میری طرف دیکھیں براودتہ اللاتی ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت حیت لک اے زلیخہ سارے دروازے بند کر کے حضرت یوسف پیغمبر
کو آدھے کھڑیے وقالت حیت لک یوسف پیغمبر میں لو دیکھیا وقالت حیت لک یوسف نبی میں لو دیکھیا لیکن حضرت یوسف کو اپنی جوانی دی فکر ہے لیکن حضرت یوسف کو اپنی زندگی دی فکر ہے حضرت یوسف فرمیدن قال معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ مانگنا میں اللہ دی پناہ مانگنا میں تیری طرف کی میں دیکھ سکتا انہیں ذرا توجہ کرے نوجوانوں آخر حضرت یوسف ہی نوجوان آخر حضرت یوسف جمی خیشات حسن آخر حضرت یوسف جمی تمنا حسن لیکن حرام کام کرنا گوارا نہ کریں دیں لیکن زنا کرنا گوارا نہ کریں دیں مولی صاحب کیا کرو مجبوری ہے سارے دل جا خیشات دیتے ہیں کیا کرو ساری مجبوری ہے یار مجبور کرنے میں زنا کرن دے یار مجبور کرنے میں شراباں پیوان دے یار مجبور کرنے میں مجرے دیکھن دے یار مجبور کرنے میں گلیاں دیکھن دے یار مجبور کرنے میں بے حیائی کرن دے کیا کرو ساری مجبوری ہے لیکن حضرت یوسف فرمیدن قال معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ مانگنا میں اللہ دی پناہ مانگنا اللہ پاک نے قرآن پاک فرمائے وَلَا تَقْتُلُوا اللہ پاک نے قرآن پاک فرمائے اے یوسف پیغمبر زنا دے قریب کیوں نہیں ویندے پے ان دی وجہ کیا ہے اللہ پاک فرمائے دے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زنا دے قریب نہیں ورنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ایک کام برے لوگ داؤں دے زنا نہیں کرنا حضرت یوسف پیغمبر نے زلیخا کو انکار کر لیتے قال معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ مانگنا میں اللہ دی پناہ مانگنا یا اللہ جیڑے ویلے حضرت یوسف پیغمبر نے نہ کی دی اوندا فائدہ کیا تھیا اوندا فائدہ کیا تھیا اللہ فرمائے یوسف پیغمبر نے نہ چا کی دی میں اللہ نے آمن والے وقت دے اندر جیڑی جگہ تے یوسف پیغمبر کو مجبور کیتا میں دا جیڑی جگہ تے یوسف پیغمبر کو قیدی بنایا گیا ہوں جگہ تے میں اللہ نے یوسف پیغمبر کو بادشاہ عطا فرما دیتی ہے اپنے آپ کو ہر برائی کو پاک رکھیا نے اے نبی دا شیوا نبی سارے ہی بہن اور ساتوں ہی بات دا پیغام ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے واسطے بھی نبی پاک دی جوانی آئیڈیل تے نمونہ ہے اور نوجوانوں اپنے واسطے دنیا دے بالی ووڈ دے ایکٹریں کو نمونہ بنے دیو انہاں جیاں پڑھن دی کوشش کریں دیو انہاں جے وال رکھن دی کوشش کریں دیو انہاں جے داڑھی دے خط بناون دی کوشش کریں دیو انہاں جے لباس پاون دی کوشش کریں دیو تساں اپنے نبی کو کیوں نہیں میرے دے کیا او تمہارے نبی کو زیادہ نعوذ باللہ شان والے جو انہاں کو اپنا نمونہ بڑھائی ودے او تمہارے واسطے زیادہ اہم ہے نبی پاک دی عزت تو او تمہارے واسطے زیادہ اہم ہے نبی پاک دے فرمان تو او تمہارے واسطے زیادہ اہم ہے اللہ دے دین تو رب دے قرآن تو تسا کیوں نہیں آندے رب دے دین دی طرف کیوں نہیں آندے رب دے قرآن دی طرف کیوں نہیں آندے نبی پاک دے فرمان دی طرف کیوں اپنی جوانی کو تباہ کرنے ودے ہو کیوں اپنے آپ کو یورپ دی طرف کیتی ودے ہو کیوں اپنے آپ کو اپنی آخرت تباہ پہ کرنے ہو کوئی گال نہیں مولوی صاحب جوانی کلا بڑا آمنی ہے جوانی دیوانی ہوندی ہے جوانی مستانی ہوندی ہے ایو دین موجاں کرن دے ایو دین عیش و عشرت کرن دے اللہ دی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان اللہ کو کائنات دے اندر سب تو زیادہ جڑی عبادت دا مزہ دے او نوجوان دی عبادت دا مزہ نوجوان دی عبادت دا مزہ نوجوان دی عبادت رب کو بڑی پسند ہے ذرا توجہ کرے تیسری بات تیسری دلیل لیون لگا اپنی جوانی رب دے دین دے نال جوڑ گلو اپنی جوانی کو رب دے قرآن نال جوڑ گلو اپنی جوانی کو نبی پاک دے فرمان نال جوڑ گلو ایسے جو نوجوان نال توارا میں تعارف کرانا چاہوں جڑا نوجوان کتنی عمر دے 13 سال دی عمر دے تے کرے نا کیا پائے ذرا توجہ کرے تے آج دے نوجوان کو بھی دکھائے تے اون نوجوان کو بھی دکھائے ذرا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیاں بھیڑی اور دوانی اماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دن رات دا ٹائم عشاء دی نماز دا وقت ایک میرے پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال عمر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ کے آوے گزارش کریں دے اے میری آئی خالہ میمونہ میں تواڈے کو رامنا چاہنا آج رات اتھائی آرام کرنا چاہنا آخر کیوں آرام کرنا چاہتے ہو میں آرام ہی واسے کرنا چاہنا میں اللہ دے پاک پیغمبر کو دیکھنا چاہنا آخر رات کو ایسا کیڑا عمل کریں دے جڑے عمل تو میں عبداللہ محروم رہ گیا عمر 13 سال ہے لیکن سوچ دیکھو عمر 13 سال ہے لیکن فکر دیکھو عمر 13 سال ہے لیکن زندگی لمحات گزارن دا طریقہ دیکھو حضرت میمونہ فرمیدن عبداللہ بن عباس میرے گھر تشریف گئے اللہ دے پیارے پیغمبر بھی رات کو جڑ ویلے تشریف گئے نبی پاک ستے ہوئے جڑ ویلے رات دے آخری ٹائم تھے جڑ ویلے تہجد دا ٹائم تھے جڑ ویلے تہجد دی نماز ادا کرن دا ٹائم تھے نبی پاک علیہ السلام اٹھے اللہ دے پاک پیغمبر وضو کرن دی غرض نال ویندے پن تھوڑی دیر دے بعد نبی پاک کوئی میں قدمے دی آواز پئیے پیچھوں کوئی نال ٹردا آندا پئے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پیچھے دیکھ کے فرمائے کون ہے کیڑا آندا پہنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس فرمیدن اللہ دے پیارے رسول میں عبداللہ بن عباس جی عبداللہ رات ہی ٹائم کیا کرنا دا پائے آخر کیڑی وجہ بولانا پائے کیڑی سوچ گھن کے آنا پائے کیڑی فکر گھن کے آنا پائے حضرت عبداللہ بن عباس فرمائے سنو نوجوانو ساری عمر 20 سال کی گئی ساری عمر 5 سال گزر گئی ہے ساری عمر 30 سال گزر گئی ہے اساں 40 سال دے تھی گئے لیکن سارے جوانے کو نماز دے طریقے دا صحیح پتہ نہیں ہونا اساں 40 سال عمر گزار چکے ہیں اساں 30 سال عمر گزار چکے ہیں لیکن سارے جوانے کو جنازے دے دعاواں دا نہیں پتہ ہونا اساں 5 سال عمر گزار چکے ہیں لیکن سارے جوانے کو غسل دے طریقے دا پتہ نہیں ہونا اساں 30 سال گزار چکے ہیں لیکن ساکو روزے دے طریقے دا پتہ نہیں ساکو دنیا کائنات دے ہر گندے ایکٹر دا نا یاد ہے ہر دنیا دی گندی غریب فلم دا نا یاد ہے ہر دنیا کائنات دے گندے گانے دا نا یاد ہے ہر دنیا کائنات دی گندگی دا پتہ ہے کیڑا فلانا ایم پی ہے فلانا ایم ایل اے فلانے دنا ہے فلانے دنا ہے فلانا ہیرو ہے فلانا ٹک ٹوکر ہے فلانا فیس بک کی وجہ ہے فلانا یوٹیوبر ہے اساں سارے لوگوں دے معلومات رکھے ہیں لیکن سارے جوانے کو قرآن دی معلومات نہیں دنیا دے ہر گندے کام دی معلومات ہے لیکن سارے جوانے کو نبی پاک دے فرمان دی معلومات نہیں نماز دی معلومات نہیں حج دی معلومات نہیں عمر دے طریقے دا پتہ نہیں جنازے دے طریقے دا پتہ نہیں عبادت دا پتہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھے کہ عبداللہ آخر رات کو ہی ٹائم کیا کرنا آندا پہ توجہ کرے حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرمیدن اے اللہ دے پیارے پیغمبر میں رات کو ہی واسطے تمہارے نال آندا پیاں تے کئی لیے تو میں انتظار جامی آخر کیڑی رات ہو سی تے تسا میری خالہ میمونہ دے گھر راسو آخر کیڑی رات ہو سی کیڑی دیوار تسا میری خالہ میمونہ دے گھر تشریف کے ناسو تے اے اللہ دے پیارے پیغمبر میں بھی ہوں رات دیتا سمنا چاہنا میں کیوں سمنا چاہنا میں کیڑی شہد انتظارا حضرت عبداللہ بن عباس فرمیدن اللہ دے پیارے رسول اے اللہ دے پیارے پیغمبر ہی واسطے سمنا چاہنا میں دیکھنا چاہنا میں عبداللہ کو پتہ ہے دین دا کیڑا کیڑا تسا عمل کریں دے ہو دین کو تسا کیڑا کیڑا عمل کریں دے ہو دی کو کی میں تسا ران دے ہو دی کو تارا اٹھن کی میں دی کو تارا بامن کی میں دی کو تارا قیام کرنا کی میں دی کو تاری نماز کی میں دی کو تارے سجدے کی میں دی کو تارا کھلن کی میں دی کو تارا سمن کی میں لیکن
لیکن اے اللہ دے پیارے پیغمبر میں دیکھنا چاہنا میں رات کو ایسا کیڑا عمل کرے دے ہو دین دے تے ہر ایک عمل دا میں کو پتہ ہے لیکن میں عبداللہ دیکھنا چاہنا میں رات کو ایسا کیڑا عمل کرے دے ہو جڑے عمل تو میں عبداللہ بن عباس محروم رہ گیا عمر 13 سال ہے تے آدھا کیا کھڑے بھی میں دیکھنا چاہنا کہ تسا رات کو ایسا کیڑا عمل کرے دے ہو جڑے عمل تو میں عبداللہ محروم یعنی جڑا عمل تسا کرے دے ہو تے میں عبداللہ نہیں کرے گا اللہ دے پاک پیغمبر نے تہجد ادا کی تھی حضرت عبداللہ بن عباس نے تہجد ادا کی تھی نبی پاک نے قرآن دی تلاوت کی تھی حضرت عبداللہ بن عباس نے قرآن مجید دی تلاوت کی تھی اے عبداللہ رات کو میں تہجد ادا کرنا میں رات کو اے عبادت کرنا جی اللہ دے پیغمبر میں کو ہی پتہ چل گئے آج تو بعد میں بھی عمل کرے سا آج تو بعد میں بھی نمازاں پڑھ سا آج تو بعد میں بھی تہجد ادا کرے سا اے ہے جوانی صحابہ کرام نے اے ہے جوانی نبی پاک دے صحابہ نے اساں اپنے جوانے دی فکر کرو اساں اپنی اولاد دی فکر کرو اساں اپنے معاشرے دی جوانے دی فکر کرو رب دا واسطہ لے کے آنا سارے جوانے کو مسیح دی طرف گھن کے آؤ رب دی نماز دا طریقہ سکھاؤ غسل دا طریقہ سکھاؤ اپنے اما ابا دی بات سن کے قرآن مجید دی طرف آونجو دین حنیف دی طرف آونجو جیڑا جوان دا تعلق اللہ دے دین نال ہوئے اپنی جوانے کو رب دے دین دے نال لاؤ اساں اپنی اولاد کو ہر قسمی اپنی اولاد دی خواہش پوری کرنے اساں اپنی اولاد کو ٹچ موبائل لیتا ہوئے اساں اپنی اولاد کو کھلا سارا مسئلہ انہاں کو دسیا ہوئے ہر کام چنا کو چھوڑ دیتی ہوئی ہے لیکن اساں اپنی اولاد کو نماز دا نہیں آدے اساں اپنی اولاد کو روزے دا نہیں آدے اساں اپنی اولاد کو زکاة دا نہیں آدے اساں اپنی اولاد کو صدقہ و خیرات دا نہیں آدے اپنے جوانے کو رب دے دین دی طرف گھن گیا ہو کیونکہ اللہ پاک دا فرمان ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کل قیامت والے میں اللہ نے توانے کو ایک ایک نعمت دے متعلق سوال کرنے میں توالی جوانی دے متعلق سوال کرنے میں ایسے دونوں جوانے دا تذکرہ کرنا چاہنا بات مکھاونا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو فرمیدن جنگ بدر دا موقع ہے میدان جہاد لگوا پے دو بال چھوٹے جائے ایک میرے سجے آ گئے بے میرے کھپے آ گئے دوہے بالا نے آ کے میرے بازو کو جھنجوڑے بازو کو پکڑ کے ہلائنے سوال کرنے لگن یا امی اے چاچا عبد الرحمن ساکوں دسیا اے جیڑا سامنے کفار دا ہزار دا لشکر کھڑے دیا اے جیڑے سامنے کافر کھڑے انتے انہاں دے اندروں او کونے جیڑا نا ابو جہلے او کونے جیڑا نا ابو جہلے میں عبد الرحمن نے سوال کیتے اے معاذ تے معبد تساں کیا آکھنا چاہندے ہو اے چاچا عبد الرحمن ساکوں پتہ لگے او سارے پیغمبر دا غصہ کیا کرن دے ساکوں پتہ لگے او سارے پیغمبر کو برا بلا دے ساکوں پتہ لگے او سارے پیغمبر کو مکے دے اندر تکلیف آنے دا ساکوں پتہ لگے او سارے پیغمبر دے کان مبارک تے اوج رکھے دا ساکوں پتہ لگے او سارے پیغمبر کو شیب بن ابی طالب دے اندر 3 سال قیدی بنا کے رکھے دا ساکوں پتہ لگے اندی وجہ کر کے نبی پاک مدینہ ہجرت کرن تے مجبور تے اے اللہ دے پیارے صحابی اے نبی پاک دے سونے صحابی ساکوں دسیا او کیڑا سبندہ ہے او کیڑا سردار ہے او کیڑا غریب انسان ہے جیڑا سارے پیغمبر دا غصہ کیوں کر دے بال چھوٹے جائیں لیکن سوچ دیکھو نبی پاک دی عزت دا دفاع کرانا ہے کڑے سارے جوانے کو دیکھو دنیا کائنات والے ہو کتنا غصہ کیا پہ تھی جن کتنا نبی پاک دے خاکے پہ بڑھ دے
کتنا نبی پاک دی بے حرمتی پہ تھی ہے، کتنا نبی پاک دے نام دا غصہ کہتی نہ پہن، لیکن سارے جوانے کو فرصت ہی نہیں مل دی نبی پاک دے عزت دی دفاع کرن دی، سارے جوانے کو فرصت ہی نہیں مل دی نبی پاک دے شان کو بیان کرن دی۔ اے معاذ تے موعظہ کر لگے ساکوں دسواؤ کیڑا بندہ ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمائے میں میں بڑی انگلی دا اشارہ کیتے میں کیوں جرا سامنے 1000 دا لشکر کڑے دیا دے اندروں او بندہ دے پایو تیرا صفا سجا ودا کرنے دے او ابو جہل ہے، تیرا سارے کو سیدھا ودا کرنے دے او ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمائے میری آلی انگلی دا اشارہ واپس کوئی نہ آیا، میں کیا لے دا کہ اے دعائیں نوجوان حضرت معاذ تے معاوض میں دوڑ پہ میدان جہاد دے اندر میں بھج پہ میدان جہاد دے اندر تے ون کے ابو جہل کو سٹ دیتے نے خنجر مرے دے کھڑے ہیں۔ کون خنجر مرے دا کڑے جنہ دی عمر بھی بہت تھوڑی ہے؟ کون خنجر مرے دا کڑے؟ چھوٹے جبال خنجر مرے دے کڑے۔ کیوں خنجر مرے دے کڑے؟ کیونکہ سارے پیغمبر دی گستاخی کے دیئے۔ کیوں خنجر مرے دے کڑے؟ کیونکہ سارے پیغمبر کو تکلیف آنے دا۔ کیوں خنجر مرے دے کڑے؟ کیونکہ سارے پیغمبر کو دکھ دے دا۔ کیوں خنجر مرے دے کڑے؟ کیونکہ سارے پیغمبر کو تکلیف آنے دا رہ گیا۔ حضرت معاذ تے معاوض خنجر مرے دے پایان ابو جہل دا بیٹا اکرمہ اندی نظر پہ گئی ہے اندے باپ کو دو بال مرے دے پایان حضرت معاذ تے معاوض مرے دے پایان اکرمہ بن ابی جہل نے اپنی تلوار کڑی ہے میں بھج کے ون کے حضرت معاذ کو تلوار مرے دے۔ اے بال اپنی جوانے دی فکر نہیں کی دی ادھر لکھا ہے حضرت معاذ کو تلوار مرے دے۔ حضرت معاذ فرمائے دے میری دل تلوار جڑے میرے بازو تے لگی ہے اے ساری بازو جسم تو الگ تھی چکی ہے تھوڑا جیا چمڑے دا ٹکڑا جسم دے نالا اے بازوی میں لٹکی ہوئی ہے۔ میں معاذ کو بازو بڑی تکلیف پہ دے دیئے میں معاذ کو بازو بڑا دکھ پہ دے دیئے تے حضرت معاذ کا جواب سنے آخر لگیا ہے میرے صحابہ اکرام جڑے میں کو بازو تے تلوار لگی ہے میں لڑتا کھڑا میں بازو خلل پہ پیدا کریں دیئے میں کفار دا سامنا کریں دا پیا میں بازو خلل پہ پیدا کریں دیئے تکلیف پہ تھی دیئے میں معاذ نے اپنے کھبے بازو تے کھبی لات رکھ کے یہ بازو کو چھیک کے الگ کر سٹے ایک سیر دے والا رکھے میں نال آکھن لگے او مکہ دے او کافروں میں کو ایسے بازو دی ضرورت نہیں جڑا بازو اللہ دے پاک پیغمبر دی عزت دفاع کرن تو خلل پیدا کرنا ہوئے ایسے بازو دی میں کو ضرورت نہیں ایسی جوانی دی میں کو ضرورت نہیں جڑی جوانی دے ہو جائے میں اللہ دے نبی دی عزت دا دفاع نہ کروں ایسی بازوانی دی میں کو فکر نہیں جڑی جوانی جاؤیا میں اللہ دے پاک پیغمبر دی عزت دا دفاع نہ کروں او نوجوانن جڑے اپنے جوانے کو رب دی دین واسطے وقف کیتا ہویا او نوجوان جنہیں اپنی جوانے کو نبی پاک دی عزت واسطے قربان کیتا ہویا او نوجوان جنہوں نے اپنی عزت کو اپنی جوانے کو اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ السلام دی حرمت واسطے قربان کیتا ہویا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید اندر فرمائے ثم لتسألن ثم لتسألن او نوجوانوں سن گنو او بزرگوں سن گنو او میری عزت ماما بہنا سن گنو ہر کہیں کولوں میرے کول بھی تواڈے کول بھی سارے کائنات دے چودھرے کول بھی ساری کائنات دے سردارے کول بھی ہر بندے کولوں اللہ نے قیامت والے اپنی ایک ایک نعمت دے متعلق ضرور سوال کرنے۔ اپنی جوانی چنگی بڑھو رب دے دین نال اپنا تعلق بڑھو رب دے نبی نال اپنا تعلق بڑھو تاکہ ساری اللہ دنیا میں چنگی کرے اللہ ساری آخرت میں چنگی کرے۔ اللہ تو دعا ہے جو سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔